شاید آپ بھی اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہوں، کبھی دل ٹوٹنے کی آزمائش، کبھی رزق کی، کبھی رشتوں کی، کبھی اولاد کی، کبھی بے سکونی، بے رونقی یا بے برکتی کی آزمائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے جس سے دنیا کا ہر انسان گزرتا ہے، اور وہ ہے آزمائشیں آتی کیوں ہیں، اللہ ہمیں ان سے گزار کر کیا دکھانا چاہتا ہے، اور پھر سب سے ضروری کیسے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آرزو میجیکل وائبز چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ روزانہ آپ کو اس چینل پر روحانی وظائف، عملیات اور دینی رہنمائی ملے گی۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، کس وجہ سے آتی ہے۔ تو اس کی چند وجوہات ہیں، چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا اپنے بندے کو قریب لانا۔ دوستو، کبھی کبھی انسان آسانیوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ چین کی نیند، بھرے ہوئے گھر، چلتے پھرتے نظام، انسان کو لگتا ہے سب اپنی محنت سے ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیتا ہے تاکہ وہ یاد آ جائے کہ رزق، عزت، محبت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آزمائش اصل میں اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہوتی ہے، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ جو نظام ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اللہ اسی طرف سے ہمیں مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور یہ چہل پہل بعض اوقات دکھ کی شکل لے لیتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ دکھ دے کر انسان سے وہ گناہ معاف کرتا ہے جو انسان نے خود بھی بھلا دیے تھے۔ کبھی کبھی ایک آنسو، ایک مشکل، ایک درد لفظوں میں نہیں سمجھے جا سکتے، مگر اللہ کے ہاں وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے وقتی تکلیفوں پر صبر کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 3، درجات بلند کرنے کے لیے۔ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کو آزماتا ہے تاکہ ان کا درجہ بڑھ جائے۔ جیسے استاد اپنے بہترین شاگرد کو مشکل سوال دیتا ہے تاکہ وہ آگے جا کر نمایاں ہو سکے۔ آپ کی آزمائش شاید آپ کی اونچے مقام کی تیاری ہے، جس میں کامیاب ہو کر آپ پوری دنیا میں نکھر جائیں گے۔ اللہ جس مرضی کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے۔ نمبر 4، انسان کی چھپی ہوئی طاقت کو باہر لانے کے لیے۔ انسان مشکل وقت میں وہ کچھ سیکھتا ہے جو آسانیوں میں کبھی نہیں سیکھ پاتا۔ صبر، برداشت، سمجھداری، خاموشی، یہ سب آزمائشیں ہی سکھاتی ہیں جن سے انسان نکھرتا ہے۔ نمبر 5، غلط راستے سے بچانے کے لیے۔ کبھی اللہ بندے کو کسی ایسے نقصان سے روک دیتا ہے جو آنے والا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، لیکن حقیقت میں وہ نجات ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس اہم حصے کی طرف جسے سننے کے لیے شاید آپ دل سے بے قرار ہیں۔ آزمائش کب ختم ہونے والی ہوتی ہے؟ کون سی نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ اب معاملہ آسان کرنے لگا ہے اور ہماری آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں؟ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے اس کے حصے میں آزمائش بھی دوسرے سے الگ آتی ہے، پھر اس کے ختم ہونے کا وقت بھی الگ ہوتا ہے۔ اب یہ نشانیاں آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا۔ جب ایک وقت ایسا آ جائے کہ وہی حالات ہیں مگر دل ویسا ٹوٹا ہوا نہیں رہتا، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے دل پر رحمت اتارنا شروع کر دی ہے۔ مشکل میں سکون آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے آنے والی آسانی کی پہلی نشانی ہے۔ نمبر 2، حالات کا اچانک بدل جانا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کام مہینوں سے رکا ہوا تھا اچانک ایک دن میں حل ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان مدد کر دیتا ہے، کوئی راستہ کھل جاتا ہے، کوئی خوشخبری مل جاتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے دروازے کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ نمبر 3، آپ کے اندر صبر میں اضافہ۔ جب آپ پہلے کی طرح ٹوٹتے نہیں، پہلے جیسا غصہ نہیں آتا، پہلے جیسی بے چینی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ آزمائش اپنے اختتام کے قریب ہے۔ نمبر 4، دعا میں قبولیت کی کیفیت۔ کبھی دل گواہی دیتا ہے کہ اب یہ دعا پوری ہونے والی ہے۔ یہ کیفیت ہر کسی کو نہیں ملتی، مگر اللہ اپنے خاص بندوں کو محسوس کرواتا ہے۔ نمبر 5، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں۔
بڑی آزمائش کے دوران اگر چھوٹی خوشیاں راستہ دکھانے لگیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آسانیوں کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑی راحت قریب ہے۔ نمبر 6، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ جب انسان تھک کر اللہ سے سچے دل سے دعا کرتا ہے اور دل واقعی اللہ پر یقین کرنے لگتا ہے تو پھر آزمائش کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور جب مقصد پورا ہو جائے تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزمائش کے بعد کیا ملتا ہے؟ تو دوستو یاد رکھیں، آزمائش کے بعد اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ آپ کو وہ چیز دیتا ہے جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ آپ کی شخصیت مضبوط ہو جاتی ہے، آپ کو وہ لوگ ملتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، آپ کا رزق، عزت، محبت سب بہتر ہو جاتا ہے، آپ کا دل پہلے سے زیادہ نورانی ہو جاتا ہے۔ آزمائش کے بعد کی زندگی اکثر آزمائش سے پہلے کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں، اللہ آپ سے ناراض نہیں، وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے، صاف کر رہا ہے، قریب لا رہا ہے۔ اور اگر آپ کو بے چینی، بے سر و سامانی یا دل کی ٹوٹ پھوٹ محسوس ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولنے والا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، آزمائش ہمیشہ ختم ہونے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اور خود سے وعدہ کریں، چاہے آپ کا کسی بھی آزمائش سے گزر رہے ہوں، اللہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی رضا چاہیں گے، کیونکہ آزمائش اس رب کی طرف سے ہے اور وہ بہتر حکمت والا ہے، وہ سب جانتا ہے۔